کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے۔ جانے کس صدی میں یہ لوگ جیا کرتے تھے۔ اب تو پاس ہے آب نہ کتاب، پہلے ہر گھڑی میں ہم غم پیا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے۔ کتاب اصل میں کسی بھی انسانی تہذیب کو لوگو سینٹرک کرتی ہے، لفظ کی اساس سکھاتی ہے، لفظ کی حرمت، لفظ کی پاسبانی، لفظ کی رہنمائی کرنا، لفظ کی گوڈی کرنا، اس کو تازہ کرنا، اس کے خمیر کو بلند رکھنا۔ یعنی کہ کتاب کے بغیر تقریباً انسان کے اندر پیدا ہونے والی تمام تہذیبیں، ثقافتیں اور اس سے پیدا ہونے والی معاشرت پنپ نہیں سکتی، گرو نہیں کر سکتی، اس کی فلاورنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس وقت تک ناممکن رہے گی جب تک آپ کتاب کو اہم نہیں جانیں گے۔ کتاب وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ذوق کو، آپ اپنے علم کو، آپ اپنی فراست کو، آپ اپنی فصاحت و بلاغت کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان میں کتاب رکھنے کی قدرت، صلاحیت، استعداد، استطاعت نہیں رکھتے تو یقین جانیے کہ کچھ نسلوں میں آپ کی قوم کا مقدر زوال ہے۔ تو کتاب اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ آپ کی لغت یعنی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر جتنے بھی الفاظ پائے جاتے ہیں اس کی حفاظت کرتی ہے، اور ان الفاظ سے ہماری قوم کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو شناسا کرتی ہے۔ تو یہ جو شناسائی ہے یہ کتاب ہی کرواتی ہے انسان کی، انسان سے، انسان کی کائنات سے، انسان کی قدرت سے۔ بقول علامہ محمد اقبال، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ہمارا جو سکولنگ کلچر ہے اور جو سکولنگ ایج ہے وہ اب 2.5 ایئرز سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب اس زوراوری کے ساتھ جب تعلیمی نظام گھستا ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں، یا جب شخصی افتاد پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ سوچئے کہ بہت دور تک وہ انسان ایک بہت زیادہ ایجوکیشنل ٹیکسٹ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو ذوق اور طلب ہوتی ہے اصل علم حاصل کرنے کی، کتاب سے مناسبت پیدا کرنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ جو مصروفیت ہے وہ ہماری ترجیحات کو متعین کرتی ہے۔ اس قدر مصروف زندگی ہے، آپ صبح اٹھ رہے ہیں، آپ نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی میں پہنچنا ہے، اور اس سب کے دوران آپ کا دماغ مضمحل بھی ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر انقباض بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے پھر آپ دیگر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کتاب سے دور رہتے ہیں۔ لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت۔ استاد ہی وہ واحد کڑی ہے جو اس زنجیر کو مکمل کرے گی۔ اگر استاد کتاب بیں ہے، اگر وہ باذوق آدمی ہے، تو جب بھی بات کرے گا تو وہ حوالہ دے کے بات کرے گا، اور حوالہ کسی کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر وہ شاگرد کے اندر تاثیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو شاگرد اپنے استاد کی غیر موجودگی میں اس خلا کو پر کرے گا کتاب سے، اور یہی استاد کا کام ہے۔ ہمارے اساتذہ اس تہذیبی روایت میں یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی خلا کو پھر پر کروا دیا کرتے تھے اچھی کتابوں کے ذریعے۔ تو بہترین کتابیں لوگ پڑھا کرتے تھے استاد کی غیر موجودگی میں۔ اور ایک بات بہت اہم اور قیمتی ہے، ہمارے ہاں تعلیم اور تبلیغ ہوا کرتی تھی کہ کس قسم کی کتاب پڑھی جائے، اور ہر شخص کو اس کے ذوق اور علمی قامت کے مطابق کتابیں دی جاتی تھیں جس کا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کتاب نہ پڑھنے کے منفی اثرات یہ ہیں کہ آپ زبان سے کٹتے ہیں،
اور دیگر اقوام کے علوم سے کٹتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے اندر کی تعمیر کو روک دیتے ہیں، انر کنسٹرکشن، انر ویژولائزیشن، انر سنتھسائزیشن۔ یہ جو انر آڈیشن ہے، اندر کی آواز ہے، یہ آنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنے لفظ آپ کتاب کے ذریعے اپنے اندر اونڈیلیں گے وہی آپ کی شخصیت اور طبیعت میں جا کے گونجیں گے۔ تو ہم گونگے بہرے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کتاب سے بالکل دور ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔